اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں ایمان باللہ کا مقام۔ ہم ارکان ایمان پڑھ رہے تھے تو اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان باللہ، آمنت باللہ۔ تو دین میں ایمان باللہ کا مقام کتنا ضروری ہے۔ ایمان باللہ دین میں، ہمارا جو دین ہے دین اسلام، اس میں ایمان باللہ کتنا ضروری ہے، تو وہ ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایمان باللہ دین کی بنیاد کا سب سے پہلا پتھر ہے، یعنی جس طرح کسی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہیں وہ جس کو ہم کشمیر میں کن چھیستت کاشر پٹ ونن، تو اسی طرح جو دین کی بنیاد ہیں اس کی جو بنیاد سب سے پہلی چیز ہے، اس کی جو سب سے پہلا پتھر ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ دین کی بنیاد کا سب سے پہلا پتھر ہے، اس لیے سب سے زیادہ اہم بھی ہے، سب سے زیادہ ضروری ایمان باللہ ہے۔ اس قدر اہم کہ اس کے بغیر کسی شخص کے اندر وجود اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنا ضروری ہے، اس قدر اہم ہے کہ اس کے بغیر کسی شخص کے اندر وجود اسلام یعنی اسلام کا وجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا ضروری ہے ایمان باللہ کہ اس کے بغیر اگر یہ نہیں ہوگا، ایمان باللہ نہیں ہوگا، تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کسی انسان کے بارے میں کہ وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، کیونکہ ایمان باللہ یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے اس قدر اہم ہے کہ اس کے بغیر کسی شخص کے اندر وجود اسلام کے وجود کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ یہ کہنا بھی کسی طرح غلط نہ ہوگا کہ دین کا بنیادی پتھر فی الواقع تنہا یہی ایک چیز ہے، یعنی جو دین کی اصل میں جو بنیاد ہے وہ تنہا یہی ایک چیز ہے، ایمان باللہ۔ اس کے دائرے کے اندر باقی سب چیزیں آتی ہیں۔ جو اللہ کو مانے گا وہی اللہ کے فرشتوں کو مانے گا، وہی اللہ کے رسولوں کو مانے گا، وہی کتاب کو مانے گا، وہی تقدیر کو مانے گا، آخرت کے دن کو مانے گا۔ جو اللہ کو نہیں مانے گا تو اس کے اندر تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ باقی سب چیزوں کو مانے گا۔ اس لیے حتیٰ کہ یہ کہنا بھی کسی طرح غلط نہ ہوگا کہ دین کا بنیادی پتھر فی الواقع تنہا یہی ایک چیز ہے، اور باقی تمام چیزیں اس کے مقابلے میں فروع کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی جزیات، فروع یعنی شاخے، اور باقی تمام چیزیں جو باقی سب چیزیں ہیں جو ایمان باللہ کے علاوہ باقی 5 ارکان ہیں، تو وہ تو اس کی شاخیں ہیں، ایمان باللہ کی شاخیں ہیں، وہ فروع شاخیں، اور باقی تمام چیزیں اس کے مقابلے میں فروع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فروع یعنی جزیات، یہاں آپ کا یہ شاخیں، وہ اس کی شاخیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی موقع بیان یہ چاہتا ہے کہ دین و شریعت کی ساری تعلیمات کو بیان کرنے کے بجائے کم سے کم لفظوں میں ان کا صرف مغز اور جوہر مخاطب کے سامنے رکھ دیا جائے، یعنی جب کبھی یہ موقع آتا ہے کہ کسی انسان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دین اسلام کی صرف مغز کہتے ہیں، جو مین چیز ہوتی ہے یا جوہر، تو وہ بیان کر دیجئے، تو اس کے سامنے صرف یہ کہنا چاہیے کہ ایمان باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے جب کبھی موقع بیان یہ چاہتا ہے کہ دین و شریعت کی ساری تعلیمات کو سمیٹ کر بیان کیا جائے، یعنی ایک ہی بات میں بیان کیا جائے، ساری تعلیمات کو بیان کرنے کے بجائے کم سے کم لفظوں میں ان کا صرف مغز اور جوہر مخاطب کے سامنے رکھ دیا جائے، ایک ہی بات میں دین اسلام کی تعریف کی جائے، دین اسلام کو مخاطب کے سامنے پیش کیا جائے مختصر باتوں میں،
تو کلام الہی اور کلام رسول دونوں ہی میں صرف ایمان باللہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک جگہ کہتا ہے ان الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ اس پر ڈٹے رہے، پھر وہ اس پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ تو ان پر ملائکوں کا نزول ہوتا ہے، یقیناً ان لوگوں پر جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اپنے اس قول پر پوری طرح جمے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے یہ پیغام لے کر اترتے ہیں کہ اللہ تخافو اب تمہیں نہ کسی شے کا ڈر ہوگا نہ کسی چیز کا غم، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اور اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اللہ تخافوا تو فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہیں نہ کسی شے کا ڈر ہوگا نہ کسی چیز کا غم، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون اور یہ فرشتے یہ ملائکہ اس کو خوشخبری سناتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ بالجنہ جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، التي كنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو بعینہ یہی بات اور یہی انداز گفتگو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی موجود ہیں اور بکثرت موجود ہیں۔ مثلا ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے اس کے لیے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ایک ایسی نصیحت فرما دیجیے، ایک ایسی بات بتا دیجیے جو میں آپ سے سنوں اور آپ کے سننے کے بعد میں کسی اور سے اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہ کروں۔ ایسی بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے اس کے لیے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر ڈٹے رہو، پھر اس پر جم جاؤ۔ پھر آپ کو بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان سے گھبرانا نہیں، کیونکہ آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تو اس جنت کی خوشخبری ان کو سنا، فرشتوں کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن عبداللہ سے یہی بات فرمائی، قل کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم پھر اس پر جم جاؤ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جس شخص نے بھی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مرتے دم تک اس کا یہی عقیدہ رہا، جنت میں داخل ہوگا۔ ما من عبد جو بھی بندہ، جو بھی انسان، قال کہے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ثم مات پھر وہ مر گیا، اسی عقیدے پر مر گیا، علی ذالک اسی عقیدے پر مر گیا، الا دخل الجنہ مگر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایسا اسی وجہ سے ہے کہ ایمان باللہ کہنے میں اگرچہ صرف ایک ہے، یعنی ایک چیز ہے یہ
ادھر تو ہم نے 6 چیزیں بیان کی، کہنے میں تو یہ ایک چیز ہے لیکن یہی جامع ہے، یہی مین ہے، مگر حقیقتاً وہ پورے دین کا قائم مقام ہے، یہی پورے دین کا قائم مقام ہے، یہی ایک چیز۔ اور اگر اس کی گہرائیوں میں ڈوب کر دیکھیے تو تہ میں دینی حقائق اور مطالبات کی پوری دنیا آباد نظر آئے گی، اور جب انسان اس کو قبول کرے گا اور اس کے بعد اس کی گہرائیوں میں انسان جھانکے گا، اس پر غور و فکر کرے گا، تو دینی حقائق اور مطالبات کی پوری دنیا آباد نظر آئے گی۔ یعنی اس کے اندر جو مطالبات ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو دینی حقائق ہے اس کا ایک سمندر ہے، کیونکہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات کی صحیح معرفت حاصل ہوگی، جس کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات کی صحیح معرفت یعنی علم حاصل ہوگا، جانکاری حاصل ہوگی، وہ اس تصور سے بیگانہ نہیں رہ سکتا، وہ لا علمی کا اظہار نہیں کر سکتا کہ جزا اور سزا کا ایک دن آنے والا ہے، کہ جزا اور سزا کا ایک دن آنے والا ہے، جس کو یوم الآخر کہا جاتا ہے، آخرت کا دن۔ نہ وہ اس احساس سے بے بحرام ہوگا کہ اپنے پروردگار اور معبود حقیقی کی یاد میری زندگی کا ایک لازمی وظیفہ ہونا چاہیے، یعنی وہ اس سے منہ نہیں موڑے گا کہ میری جو زندگی ہے وہ حقیقی معبود کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرنی چاہیے، وہ اس سے اپنے آپ کو پرے نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا ہمیشہ۔ نہ وہ اس احساس سے بے بہرا ہوگا کہ اپنے پروردگار اور معبود حقیقی کی یاد میری زندگی کا ایک لازمی وظیفہ ہونا چاہیے، ایک لازمی چیز ہونی چاہیے، اور نہ وہ اس تلقین کا محتاج ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مجھے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، وہ اس کے لیے راضی ہے، رضامند اس کو نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ خود ہی اس چیز پر راضی ہو جائے گا، کہ کہا جاتا ہے کہ اور نہ وہ اس تلقین کا محتاج ہوگا، یہ اس کو تلقین نہیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مجھے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، بلکہ وہ خود ہی اس چیز پر راضی ہوگا کہ جس چیز میں اللہ کی رضا ہے اسی میں میری رضا ہونی چاہیے، اور اس کے احکام کی اطاعت میں کسی کمزوری، کسی دل شکستگی اور مشکلات کے مقابل میں کسی مرعوبیت کا شکار نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کمزوری کا مظاہرہ وہ نہیں کرے گا، کسی دل شکستی یا کسی مشکلات کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے اطاعت سے محروم نہیں کرے گا، بلکہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ اس کے سامنے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا کہ کتنی مشکلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، اللہ کے پیغمبروں کو آئی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو آئی۔ تو جب یہ چیزیں اس کے سامنے ہوگی تو وہ ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہوگا، ڈر نہیں جائے گا، وہ شکستہ دل نہیں ہو جائے گا، اس کے اندر کمزوری پیدا نہیں ہو جائے گی، تو وہ ان کر ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، مشکلات کے مقابلے میں کسی مرعوبیت کا شکار نہ ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں اس کے علم میں لازماً موجود ہو چکی ہوں گی، کیونکہ جب وہ دین اسلام کا مطالعہ کرے گا، علم اس کے اندر ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لائے گا، تو یہ چیزیں اس کے اندر معجزاً ہو جائیں گی۔ یہ سب باتیں اس کے علم میں لازماً موجود ہو چکی ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بنیادی اور بدیہی تقاضے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اس کے قریب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانچتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، اس کا ایگزام لیتا ہے کہ یہ اس قابل ہیں کہ نہیں۔ جس طرح ہم بچوں کا ایگزام لیتے ہیں، چوتھی جماعت کا ایگزام لے کر ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ 5ویں جماعت کے لائق ہیں کہ نہیں، 5ویں جماعت کے بچوں کا ایگزام لیتے ہیں وہ 6ٹھی جماعت کے لائق ہیں کہ نہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان چہیتے بندوں کا ایگزام لیتا ہے، ان پر مشکلات ڈالتا ہے، ان پر مصیبتیں ڈالتا ہے،
اور وہ جانچتا ہے کہ یہ اس ایگزام میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں، تب ان کو دوسری چیز عطا کریں گے۔ یہ سب باتیں اس کے علم میں لازماً موجود ہو چکی ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بنیادی اور بدیہی تقاضے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سنت ہے اللہ کی کہ وہ اپنے بندوں کو پرکھتا ہے، وہ اپنے بندوں پر ایگزام ڈالتا ہے، وہ اپنے بندوں پر مشکلاتیں ڈالتا ہے۔ اس لیے اگر سورج کا ٹھیک مشاہدہ کر لینے کے بعد یہ ممکن نہیں رہ جاتا کہ کوئی شخص اس کی شعاع ریزیوں، جہاں تابیوں اور حرارت بخشیوں سے بے خبر رہ جائے۔ جب انسان سورج کا اچھی طرح مشاہدہ کرے گا تو اس کے بعد اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی اس کے علم میں، تو یہ اس سے مخفی نہیں ہوگا کہ جو اس کی تپش ہیں وہ کتنی تیز ہے، یا کیا چیز اس کے اندر موجزن ہے، کتنی حرارت اس کے اندر ہے، تو حرارت بخششوں سے بے خبر رہ جائے تو یہ بات بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ جو انسان اس سورج کا اچھی طرح مشاہدہ کرے گا پھر اس پر کوئی چیز چھپی رہے۔ ممکن نہیں ہو سکتی کہ صفات الہی کا صحیح اور تفصیلی علم رکھتے ہوئے بھی کوئی ذی عقل ان کے کھلے تقاضوں سے ناواقف رہ جائے۔ اسی طرح جب انسان اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطالعہ کرے گا، ان کا تفصیلی سے علم رکھے گا، تو پھر یہ چیز اس کے علم میں رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ کون سے تقاضے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کن صفاتوں سے کا متصف ہیں۔ تو وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ واحد القہار بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے۔ تو کوئی ذی عقل ان کے ان کھلے تقاضوں سے ناواقف رہ جائے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں دوسری باتیں انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔